باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی، آج کہ ہمارے اس وقت کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتحان، جس کے بارے میں امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے مصنف نے یہ ذکر کیا کہ اس کے بارے میں یہ امتحان کیا تھا، اس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، تو ہم بھی اس کو مبہم ہی رکھتے ہیں۔ یہ کون سا امتحان تھا، کس چیز کا تھا، تو لہذا ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب الجہاد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت کی تفسیر تو نہیں ہے، لیکن واقعہ ایک یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن رات کو جب گھر جانے لگے تو یہ فیصلہ فرمایا کہ میں آج حقوق ازواج ادا کر کے حقوق زوجیت ادا کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا ہر بیوی میں سے، اور جو بیٹا عطا کرے گا میں اس کو جہاد میں بھیجوں گا، وہ میرا بیٹا جہاد کرے گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا تو دیا، لیکن ساری بیویوں سے نہیں بلکہ ایک بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا ایک تو مردہ تھا، وفات پائے ہوئے تھا، دوسرا اس کا دھڑ مکمل نہیں تھا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے خادم نے اس کو اٹھایا اور جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر آ کر بٹھا دیا۔ ایک روایت اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ روایت مستند نہیں ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اندر ہی سب کچھ تھا، جتنے سلیمان علیہ السلام حکم چلاتے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں رکھے ہوئے تھے۔ تو شیطان نے کسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور 40 دن کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی ملی۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور توبہ استغفار فرمائی، رجوع اللہ فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ بالکل جسم بے جان سا ہو گیا، اور تخت پر آ کر بیٹھے، اللہ سے توبہ استغفار کی، رجوع اللہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی۔ بہرحال اس آیات مبارکہ میں ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ہو، وہ اگر اللہ کا نیک بندہ ہو یا گنہگار ہو، اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ بجائے دنیا کے دروازے کھٹکھٹائے وہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے، اللہ کی طرف توجہ دے، اللہ کو منائے، سجدہ ریز ہو جائے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وہ حمد و ثنا کرے، نہ کہ وہ دنیا کے دروازوں پہ جائے۔ تو یہ آج کی چند چیزیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے اس آیت کے مفہوم کو ذکر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے جانچا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا اس کو، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کے تخت پر، جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا، یعنی کہ ایک دھڑ ان کے تخت پر ڈال دیا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً رجوع اللہ فرمایا۔ اب اس کی جو مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں ان میں سے جو یہ ہے کہ
کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی وہ شیطان نے قبضے میں کر لی اور جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس کو تو بالکل علماء فرماتے ہیں یہ جھوٹی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن جو باقی روایت ہے امام بخاری کی جو واقعہ ذکر کیا، اور اسی کو حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے تفسیر بیان القرآن میں ذکر فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس حقوق زوجیت ادا کرنے کا ارادہ کیا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کو ایک ہی بیٹا دیا، اور وہ بھی جو معذور تھا اور وہ بھی زندہ نہیں تھا۔ تو خواہش تو اچھی تھی، لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہ انشاءاللہ کہنے بھول گئے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً توبہ استغفار فرمائی اور اللہ سے معافی چاہی کہ مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر اس کو لے لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو امام رازی وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ بھی کچھ ملتی جلتی ہے، اور صاحب تفسیر ابن کثیر نے لکھے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو واضح نہیں فرمایا تو ہمیں بھی اس کی گہرائی میں نہیں جاننا چاہیے۔ جتنا ہمیں اللہ نے علم عطا فرمایا، جتنا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم اس پر عمل کریں۔ اب جو نہیں ہے ہم اس کے پیچھے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جب بھی ہم پر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ہمیں بھی کس دروازے پہ جانا چاہیے؟ اللہ کے دروازے پہ جانا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا کے دروازے پہ جائیں۔ اگر ہم نماز میں ہیں پھر بھی کوئی پریشانی ہو رہی تو مزید رجوع اللہ ہونا چاہیے، مزید ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔